آج کا سب سے بڑا سوال یہ، شریعت میں کورٹ کے دخل سے کیا ڈر گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 3 طلاق پر پرسنل لا بورڈ کی کیا سنے گی مودی سرکار؟ اور مہیلا ویرودھی قانون پر پرسنل لا بورڈ کی کیا مرضی چلے گی؟ اسی پر بحث چل رہی ہے۔ بریک سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ مودی سرکار سے کیا چاہتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، مولانا رشیدی اور مولانا انصار رضا، کیندر سرکار نے ایک پینل بنایا تھا یہ ریویو کرنے کے لیے، سمیکشا کرنے کے لیے 2012 میں، جی ہاں 2012 میں، کہ مہیلاؤں کے ساتھ بھید بھاؤ کو ختم کیسے کیا جائے، ان کا درجہ کیسے اٹھایا جائے ہر دھرم میں۔ مولانا رشیدی اور مولانا انصار رضا، کیندر سرکار نے ایک پینل بنایا تھا یہ ریویو کرنے کے لیے، سمیکشا کرنے کے لیے 2012 میں، جی ہاں 2012 میں، کہ مہیلاؤں کے ساتھ بھید بھاؤ کو ختم کیسے کیا جائے، ان کا درجہ کیسے اٹھایا جائے ہر دھرم میں۔ اس میں صاف، حالانکہ یہ رپورٹ ابھی سارجنک نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے اگر مہیلاؤں کا درجہ سدھارنا ہے تو پولیگیمی یعنی 4 شادیاں، 3 طلاق، موخک طلاق، اور اس طرح کی اور جو بھی مہیلاؤں کے خلاف پرتھائیں ہیں، پرچلن ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ اب آپ مودی سرکار سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ مودی سرکار کی رائے جاننا چاہتا ہے۔ آپ مودی سرکار سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنا سٹینڈ نہ دے یا وہ یہ رپورٹ وہاں پر نہ دے، چپ ہو جائے، کیا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی بزرگوں کے پاس بھی بیٹھا کرو، ساری چیزیں گوگل پہ سرچ کرنے سے نہیں ملتی، بزرگوں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ جو آپ نے 4 شادیوں کا کہا ہے، اسلام میں اجازت ہے 4 شادیوں کی، لیکن کنڈیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد اٹھے گا اور اپنے عیاشی کے لیے 4 شادیاں کر لے گا۔ اسلام نے کنڈیشن رکھی ہے اس میں۔ کیا مہیلاؤں کے لیے بھی 4 شادیاں اس کی پرمیشن ہے؟ بھائی صاحب ایسا ہے، اگر یہ لوگ چاہیں تو ہم منع تھوڑی کر سکتے ہیں۔ نہیں تو کیا ہے شبنم جی، ہے 4 شادیوں کی پرمیشن ہے مہیلاؤں کو؟ مانک جی آپ اس کو دوسری طرف بھٹکا رہے ہیں، سن لیجیے میری بات۔ نہیں صفیہ جی ہم تو کھل کر کے، جیسے ابھی کیرل کے جج صاحب نے آ کر کے یہ بات کہی کہ صاحب عورتوں کو بھی 4 شادی کی اجازت ملنی چاہیے، تو جج صاحب کو پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں، جج صاحب اپنے گھر سے شروعات کریں۔ مانک جی، ہاں بولا، صفیہ جی مودی سرکار سے کیا؟ صفیہ جی نے ایک سوال اٹھایا ہے، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ سن لیجیے، آ رہا ہوں صفیہ جی، 1 سیکنڈ میں آ رہا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا، صفیہ جی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا الطلاق مرتان، اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ آپ طلاق مرتان کو پڑھ لیتی ہیں، تسریح بِإِحْسَان امساکم بِمَعْرُوف کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کا مطلب سن لیجئے کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ 2 طلاق کے بعد میں یا تو مرد اگر چاہے تو اس عورت کو اپنے پاس رکھ لے، یا اس کو اچھی طریقے سے اپنے سے الگ کر دے۔ سر ایک پوری بات نہیں، مجھے اسلام دھرم کے حساب سے 1 سیکنڈ شفیہ جی، 1 سیکنڈ بات جائے گی، آدھی ادھوری بات جائے گی، نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا۔ 1 سیکنڈ پلیز، 1 سیکنڈ مولانا صاحب، میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیبیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں، سنویدھان میں کیا لکھا ہے اور آپ کے اسلام میں جو ٹرپل طلاق کا سر اسلام میں آپ کے ٹرپل طلاق کی کیا وجہ ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے جاننے میں، کوئی دلچسپی نہیں۔ دیکھیں سنویدھان کیا کہتا ہے، ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سنویدھان کیا کہتا ہے، اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ سر آپ کی دلچسپی ہو یا ٹرپل طلاق کے مسئلے میں، سر آپ ٹرپل طلاق کے مسئلے میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ سنویدھان اور قانون کے خلاف اس طرح اپنا میں سنویدھان کیا کہتا ہے، آج کے چینل سے میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے سنویدھان کا ہم پورا نہیں، سنویدھان کو مانیں گے قرآن کے علاوہ، شریعہ میں انٹرفیئرنس نہیں مانیں گے، علاوہ کی بات، شریعہ میں انٹرفیئرنس نہیں مانیں گے، بالکل نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں کے سپریم کورٹ میں ہماری 3 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جو بھی کورٹ فیصلہ کرتا ہے، شاعرہ کا کیس 2001 سے کیوں پینڈنگ میں ہے، اس کو آپ کو سرچ کرنا چاہیے تھا۔ شاعرہ کا کیس آج سے نہیں ہے، 2001 سے پینڈنگ میں، آپ نے کیوں سرچ نہیں کیا؟ 3 کتابیں آج بھی سپریم کورٹ میں ہمارے مسلک مذہب کی رکھی ہوئی ہیں، جن کے اعتبار سے جو ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں، کورٹ کے ججز محترم ان کو بلاتے ہیں۔ اس ڈیبیٹ سے ایک غلط انفارمیشن یہ جاتی ہے، سن لیجئے بات، شریعت کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، شریعت کا مطلب ہے قرآن، حدیث اور فقہ، 3 چیزیں ہیں۔ اگر قرآن ہی مطلب ہوتا، جیسے انصار رضا صاحب نے کہا تھا کہ نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی اس لیے آیا تاکہ قرآن کو سمجھا سکے، اور نبوت کے بعد میں، حدیث کے بعد میں فقہ اس لیے آیا تاکہ مسائل کو بتایا جا سکے۔ دھرم کا پرچار مت کریں مولانا صاحب، میں نے جیسے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اسلام میں کیا وجہ ہے، کیا ترک ہے۔ سر 1 سیکنڈ، میں ڈیبیٹ یہاں یہ کر رہا ہوں کہ کیا مسلم اسلام میں مہیلائیں کیا خوش ہیں شریعہ سے؟ بالکل خوش ہیں مانک جی، کیا خوش ہیں وہ ٹرپل طلاق سے؟ خوش نہ ہو سر 1 سیکنڈ، اسلام کا قانون سر بولنے دیجیے۔ اگر آپ کا سروے 40 مہیلاؤں میں آپ نے سروے کر لیا اور 92% دے دیا، 18 کروڑ ہے ہم لوگ۔ سن تو لیجیے مانک جی، مسلمان مہیلائیں خوش ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے تالی بجا لی، ڈپلی بجا لی، دھرم کے ٹھیکیدار بن کے ہمارے لیے کیا کیا لکھا گیا سب انہوں نے پرچار کر دیا۔
کیا ہمارے دھرم میں ساری بری چیزیں ہمارے اوپر اتاری ہیں اللہ پاک نے؟ ایک بھی بری چیز نہیں اتاری ہے. آپ مجھے بولنے دیجیے. آپ دھرم کو پڑھیے. مجھے بولنے دیجیے. دھرم کو پڑھیے. ہم تو بہت پڑھتے ہیں. اور ادھر سنیے, آپ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے. ہم اپنی آنکھوں سے جینا چاہتے ہیں. شبنم ایک بات بتائیے, میں ایک اور بیسک سوال اٹھا رہا ہوں. طاہرہ جی ایک سیکنڈ, میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اس پر بولیے گا. کیا ایک مسلم مہیلا کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ شریعہ اسلام میں مہیلا ویرودھی ہے, اسی لیے وہ سمویدھان کی قانون کی شرح میں جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو بار بار دیش اس کا طرح کی سمویدھان گھٹنائیں ہمارے ہوتی ہیں, پروفیٹ محمد نے کہا تھا جس دیش میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو آپ کو ماننا چاہیے. اگر وہ قرآن سے نہ ٹکرائے, اگر وہ قرآن سے نہ اگر وہ قرآن سے نہ ٹکرائے, سے کوئی نہیں ٹکرا, فقہ سے نہ ٹکرائے, دھرم کے ٹھیکیداروں نے ہی, دھرم کے ٹھیکیداروں نے ہی, ملک کی حفاظت کی بالکل دھرم کے ٹھیکیداروں نے ہی ہمارے اسلام کا جو میسج چھوڑنا تھا. استعمال مت کیجیے, غلط کہہ رہی ہیں. دھرم ٹھیکیداروں سے نہیں چلتا. دھرم کا مطلب دھرم ہے, آپ لوگوں نے ٹھیکیداروں سے نہیں چلتا. آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں. دھرم ٹھیکیداروں سے نہیں چلتا. نہیں ہوگی. دھرم کا مطلب دھرم ہے. ارے مولانا صاحب دیکھیے, مولانا صاحب ایک سیکنڈ, آپ توہین کر رہی ہیں علماء کی, آپ علماء کی توہین کر رہی ہیں. ٹھیکیدار کا مطلب شبنم جی آپ اسلام کو واپس ٹھیکیدار کوئی لفظ نہیں ہوتا. شبنم ٹھیکیدار کوئی لفظ نہیں ہوتا. مسلمان لڑکیوں کو انہوں نے سڑکوں پر بچے لے کے گھومتے نہیں دیکھا ہے, اس پر کام نہیں کرتے ہیں. سب دیکھا ہے میڈم, ہم سے سنیے, ہم سب جانتے ہیں. 4 طلاق کہنے پہ 3 طلاق کہنے پہ کیسے چھوڑ کے ایک آدمی غلط استعمال کر رہا ہے. ایک آدمی کی بات نہیں ہے. ایک بار میں ایک بولے سر, میں سب کو موقع دیں. مولوی کا بیچارے کا آپ نے میسج صحیح نہیں دیا آدمیوں کو, اسی لیے انہوں نے وہ والی راہ چنی کہ 3 طلاق دو. اور سر ایک سیکنڈ, ہم تو دے رہے ہیں. ٹھیکیداروں نے آپ کہتے ہیں اسلام میں تو نہیں اچھا طاہرہ جی کو سنیے, مولانا صاحب جب اسلام میں ہے تو ہو کیسے جائے گا؟ بری بات ہے. آزادی کے نام پر ارے ایک سیکنڈ, شبنم جی کوئی نہیں سن پائے گا اس طرح کوئی نہیں سن پائے گا. یہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا بند ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. طاہرہ جی میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اسی پہ بولیے. طاہرہ جی سنیے, طاہرہ جی بولیے. طاہرہ جی شبنم جی آپ کہہ رہی ہیں کہ شریعہ میں سب مہیلاؤں کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہے. ٹرپل طلاق میں یہی مولانا صاحب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ الگ طریقے سے اپنا مذہب بنا کے الگ طریقے سے مہیلاؤں کے اگینسٹ جب جانا ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں تب یہ شریعہ کا شبنم لے رہے ہیں, ورنہ ہاتھ کاٹ دینا چوری پہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ بھی چلائیے, ارے ایک بار میں پلیز شبنم جی, ایک بار میں آپ نے ABCD سیکھی, شریعت نہیں سیکھی. میں کہتی ہوں جب قرآن میں لکھی چیز پہ ہم کو چلنا چاہیے. اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو اس میں ٹرپل طلاق منظور نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, طاہرہ جی ایک سیکنڈ رک جائیے. آپ غلط بتا رہے ہیں, قرآن سے ثابت ہے طلاق ہو رہا ہے. اگر 3 طلاق کا حکم نہیں ہوتا تو وہاں مغلظہ طلاق منع نہیں ہوتا. سر ایک سیکنڈ مولانا صاحب, ایک سیکنڈ پلیز مولانا صاحب ذرا سنیے. غلط بتا نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں ایک بار میں سن اس پر بولنا پڑے گا. دیکھیے ہمارا درشک ناراض ہوتا ہے سر. دیکھیے درشک کے بعد غلط بات پہنچے گی تو ہم کیسے نہیں بولیں گے. آپ کو موقع ملے گا تب آپ بولیے گا, ایک ساتھ مت بولیے. 3 لوگ درشکوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے سر. میں بالکل نہیں. طاہرہ جی ایک سیکنڈ رک جائیے پلیز, ایک سیکنڈ. طاہرہ جی ایک سیکنڈ. اوکے طاہرہ جی ایک سیکنڈ سوال کر لوں گی. طاہرہ جی ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ رک جائیے, ایک سیکنڈ. آواز بند کریے سر. مولانا صاحب ایک سیکنڈ, میں آپ کو مولانا صاحب میں آپ کو کچھ, ارے مولانا صاحب سنتے نہیں ہیں. مولانا صاحب سنتے نہیں ہیں, سنیے نا سر. میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور اب پھر مولانا انصار رضا کہہ دیں گے گوگل کر کے لے آئے ہیں اور ایکسپیرینس سے بتاتے نہیں. سر میں بتا رہا ہوں, یہ کہتا ہے کئی اسلامک دیشوں میں بھی ٹرپل طلاق پر پابندی ہے. ٹھیک ہے, کئی اسلامک دیش ایسے ہیں, کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ایسے ہیں تو ہندوستان میں کیوں نہیں؟ دوسرا, پاکستان تک میں اس پہ 1961 میں روک لگا دی. سر سن لیجئے, سر سن لیجئے. ہندوستان اسلامی دیش ہے کیا سر؟ یہ تو اور بھی زیادہ وجہ ہے کہ اس پر بین لگنا چاہیے. کیسے وجہ؟ اچھا دوسرا سر ایک سیکنڈ, دوسری شادی پر ملیشیا اور برونئی میں روک ہے. ٹھیک ہے, ترکی, مصر, سوڈان, عراق اور پاکستان میں سخت قاعدوں کے بعد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کئی دیشوں میں پتی پتنی کے بیچ صلح کروانے کے لیے مدھیستھتا پریشدوں اور نیائک ہستکشیپوں کا پراودھان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی لیکن بھارت میں استھتی الگ ہے.
यहाँ भी शरीयत या तो 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। जी बोल लीजिए आप। शफिया जी अब एक बात बताइए आप मुझे। शफिया जी एक सेकंड, शफिया जी आपको लगता है बाकी दुनिया के इस्लामिक देशों से यहां ज्यादा कट्टर है शरिया या उसको चलाने वाले? जी बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। हमारे जो अभी उन्होंने कहा कि कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुरान से टकराता है तो उसको नहीं माना जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज वही हैं जो हमारे कुरान की भी वैल्यूज हैं। वो भी बराबरी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, लेकिन हमारा कहां से वो कुरान से कहां टकरा रहा है? वो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां की सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद मेंबर की बात न सुन के हजारों और लाखों औरतों की बात सुने जो इस नाइंसाफी से जूझ रही हैं, जिनके साथ 3 तलाक के जरिए उनको और अगर अभी जैसे अंसार रजा साहब ने कहा कि शरीयत जो बना है वो कुरान, हदीस और फिक़ह से बना है, तो अगर इन तीनों चीजों से भी बना है, तीनों चीजों में हमें इस तरह की तलाक की मिसाल नहीं मिलती, तो फिर उसके ऊपर मिलती है सफिया जी, आप उसको फिर गलत कह रही हैं। मिलती कौन कहता है? तीसरी तलाक। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। अच्छा एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, एक ब्रेक ले सर, ब्रेक ले रहा हूँ मौलाना साहब, ब्रेक ले रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अनिला जी देखिए, सारी की सारी जो जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है अब केंद्र सरकार पे आ रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि आप इंटरफेयर मत करिएगा, कोर्ट कह रहा है कि आप बताइए क्या करें। जाहिर है सरकार तो अपना रुख रखेगी, पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट की सुनेगी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको क्या स्टैंड होना चाहिए? आपकी बीजेपी का जो स्टैंड है वही स्टैंड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला? मानिक जी आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश में जो संविधान है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोपरि है। और यहाँ पर चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, अगर वो पीड़िता है या पीड़ित है, अगर वो किसी भी चीज को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और जो फैसला आता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार का मैं पूरा आराम से बैठ के देख रही थी, क्योंकि थोड़ी जानकारी मुझको भी है शरिया लॉ की, पर मैं बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि आपस में ही ये काफी बहस कर रहे थे। परंतु मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाए छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब शादी एक ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ। तो एक तरफा तलाक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक पर जाने से पहले बस ये बता रहा हूं सर, एक सेकंड जवाब ब्रेक के बाद जल्दी से। जो आपने ये कहा है कि मर्द को ही तलाक देने का अधिकार क्यों है, हाँ। इस्लाम वो मजहब है जिसने औरत को भी खुला का अधिकार दिया हुआ है। खुला का सर लाइन नहीं पड़ती ना, होता क्या? देखिए अगर औरत चाहे कि वो शौहर के साथ खुश नहीं है, हाँ। तो वो तलाक छुटकारा ले सकती है शौहर से। तलाक ले सकती है, हक है उसका। 3 बार तलाक बोल तलाक नहीं बोलेगी, वो खुला लेगी, वो खुला ले सकती है, वो इजाजत रुखसती ले सकती है शौहर से। कितना लंबा है वो, कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है? 4 आदमी बैठेंगे फैसला कर देंगे। 4 आदमी बैठेंगे ना? नहीं, उसी 4 आदमी बैठेंगे ना? शरीय अदालतें हैं, उसके लिए शरीय अदालतें हैं। हमारे मुफ्तियाने किराम। अच्छा मतलब सर मैं ये बता रहा हूं कानून के हिसाब से कि अगर आदमी को शरिया के हिसाब से तलाक लेना हो 3 बार तलाक बोलना पड़ता है, लेकिन मुस्लिम औरत को तलाक लेना पड़े तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 इसका सहारा लेना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल में हम शरिया पर आज बहस कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मोदी सरकार से ये अपील कर रहा है कि पिछली सरकारों की तरह वो भी शरिया कानून में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या फिर हस्तक्षेप न करे। 6 मेहमान मेरे साथ थे आज। बस जाते जाते मैं चाहता हूं ताहिरा जी, शफिया जी आप, अनिला जी आप, शबनम जी आप, मौलाना रशीदी का एक बहुत फेमस एक कोट है जो मेरे पिछले शो पे बोल के गए थे। मौलाना साहब, औरतें आदमी से कमजोर होती हैं? नहीं देखो, आपने कहा ऊपर वाले ने कमजोर बनाया, इसको गलत। मैंने उन वकील साहब से ये कहा था कि भाई ऊपर वाले ने आपको औरत बना दिया, मुझे मर्द बना दिया, मेरा क्या कसूर? आपने कहा था औरत आदमी से कमजोर होती है शारीरिक तौर पे भी, दिमागी तौर पे। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर किसी को औरत बना दिया, कहा था। नहीं आप गलत, और यही वजह है आप गलत मैसेज दे रहे हैं आप। मानक जी, वो मैंने ये कहा था कि ऊपर वाले ने मुझे, मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, आपने कहा था। और इसीलिए शरिया में आपने कहा, इसीलिए शरिया में आदमी को ये पेट में रख ले वो कमजोर हो सकती है यार। नहीं मैंने नहीं कहा, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं उस बात को। मैंने ये कहा था कि आप औरत हैं, मैं मर्द हूँ, ये अल्लाह ने बनाया, मैं क्या कर सकता हूँ? सबका मर्तबा अपनी अपनी जगह। चलिए, लगता देख लीजिए 4 महिलाएं पैनल पे हैं, इसीलिए मौलाना साहब फौरन बैकफुट पे चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। शबनम जी, ताकत भी देखनी हो तो ये भी आजमा के देख ले मौलाना साहब। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अंसार रजा, मौलाना रशीदी, शफिया जी, ताहिरा जी, शबनम जी, अनिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि सुप्रीम